كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين سيد مظفر حسين، سيد مظفر احسن، سيد قاسم علی اسماعیل، نفیس فاطمہ نقوی، سید ہمایوں احسن، عزیز فاطمہ نقوی، سید صادق علی اسماعیل، سید جمیل اختر. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مومنین مومنات 5 مرتبہ اما یجیب المضطر کی تلاوت فرما کر سید صفدر علی جعفری، اختر بانو اور جمی منظورین منظورات کے لیے دعائے شفا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین لا سیما المنظورین والمنظورین بحق محمد واہل بیتہ الطیبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. اول الدین معرفت الجبار. الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذکر اللہ کثیرا. صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، بالاخص علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ و جناب محترم شاعر اہل بیت آغا محمد علی وفا صاحب، آج ہم حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. عشرہ زینبیہ، عشرہ چہلم، عشرہ اربعین کی چوتھی مجلس ہے 1437 ہجری کی، اور ہم اس سال سیرت معصوم کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. 3 مجالس میں جو معروضات پیش کی گئیں ان میں ماشاءاللہ کافی مسائل حل ہو گئے، کافی کنفیوژنز ریموو ہو گئیں، اور کافی جو ڈیفیمیشنز ہیں ان کا بھی توڑ ہو گیا. آج کی تقریر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 11,500 سال پہلے ہمارے جد اعلی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتوں کو ان کے اراؤنڈ، ان کے قریب بلایا گیا، اور روح پھونکنے کے بعد اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو تم سارے کے سارے فرشتے ساجدین ہو جانا، یعنی سجدے میں گر جانا. تو پتہ چلا سجدہ مٹی کا نہیں تھا، سجدہ نسبت کا تھا. اگر میں یوں کہوں کہ جب تک اللہ کی طرف سے روح نہ آئی تو آدم مسجود ملائک نہ بنے، اور جب تک کعبے میں علی نہ آئے کعبے کی طرف رخ نہ ہوا. تو ابتدائے آفرینش سے ایک اصول مل گیا کہ جدھر سجدہ ہوتا ہے، سجدہ تو اللہ کا ہے، غیر اللہ کا سجدہ بالکل نہیں ہے. ہمارے مذہب میں بھی سجدہ اللہ کا ہے، سجدہ صرف اللہ کا ہے. بلکہ میں اپنے شاگردوں کو جب تفسیر کا درس حوزے میں پڑھاتا ہوں تو میں ان کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ کعبہ اترا نہ تھا تو فرشتے کدھر رخ کر کے سجدہ کرتے؟ آدم کا اسٹیٹس بنایا تھا کعبہ کا، قبلہ کا. آدم گویا قبلہ ملائکہ تھے، اور آدم ہے کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کے پہلے خلیفہ کا معیار اگر یہ ہے کہ جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ ہو سکے تو پھر آخری زمانے کے خلیفے وہ تو نہیں ہوں گے کہ جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں. تو گویا یہ معیار ہو گیا، یہ سیرت معصوم کا اندازہ ہو گیا کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوں گے تو معصوم کو غیر معصوم کے سامنے جھکایا کیسے جائے گا؟ یہ ایک مجبوری ہے، ٹیکنیکل مجبوری ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں، اللہ کے پہلے رسول بھی ہیں، اور اللہ کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. معصوم ہیں، ابو البشر ہیں، خلیفہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. البتہ ایک اپرچونٹی ان کو نہیں ملی. یہ بڑی عجیب بات ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا، ہم نے عہد تو لیا تھا، من قبل، پہلے آدم سے عہد لیا تھا پہلے، فَنَسِيَ، تو وہ اس عہد پہ پورے نہ اتر سکے. فَلَمْ نَجِدْ لَهُ
لم نجد لہو عزما، ہم نے ان کو اولل العزم نہ بنایا۔ اب ہم نے تفسیر میں دیکھا کہ پتہ تو چلے کہ آدم علیہ السلام جو کہ معصوم بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کو اولل العزم کیوں نہیں بنایا؟ اولل العزمیت نوح سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ فلم نجد لہو عزما، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں عزم نہ پایا، تو اس لیے ہم نے، وہ عزم کیا ہے؟ ہم نے جب تفسیروں میں عزم دیکھا تو لکھا ہوا ہے کہ اذا اورزت علیہ ولایت محمد و آل محمد تاخر فی قبولیت ہی، جب ولایت محمد و آل محمد کو پیش کیا گیا تو تھوڑی سی دیر کر دی آدم نے، تو آدم دیر کر دے تو اولل العزم نہ بنے، آپ اندھیر کر دے تو رضی اللہ بنتے رہے۔ تو یہ سیرت معصوم میں یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ہر معصوم، ہر نبی اولل العزم نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے اولل العزم ہو مگر صاحب کتاب نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے صاحب کتاب ہو، یہ ممکن ہے صاحب شریعت ہو صاحب کتاب نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ صاحب کتاب ہو مگر صاحب شریعت نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت ہیں مگر ان کی کتاب کوئی نہیں، نوح علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، ان کی کتاب کوئی نہیں، داؤد علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، ان کی شریعت کوئی نہیں۔ تو یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ جو بھی صاحب شریعت ہوگا اس کی کتاب ہوگی، یا جو صاحب کتاب ہوگا وہ صاحب شریعت ہوگا، یا جو اولل العزم ہوگا اس کے پاس کتاب ہوگی۔ تو ایک بات طے ہے کہ جتنے اولل العزم ہیں اتنی شریعتیں ہیں، یہ بات طے ہے۔ جتنے اولل العزم ہیں، اولل العزم ہیں کل 5، شریعتیں بھی ہیں کل 5۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علم بھی ہوتا چلے، اور اس کے بعد جب حضور ظاہر ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کی مہر آ گئی۔ اب اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ہمارے جو قادیانی ہیں یہ ایک عجیب دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ تو خضر بیٹھے ہیں، وہ تو عیسیٰ بیٹھے ہیں، وہ تو الیاس بیٹھے ہیں، یا تو یہ کہیے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کے جو آج کل کے خلیفہ صاحب ہیں مسرور صاحب، ان کا ایک انٹرویو ابھی اس پہ میڈیا پہ ڈالا گیا، سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یا تو کوئی بھی نہ آئے۔ تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ نبی بن کے آتے تو پھر آخری کے پیچھے نماز نہ پڑھے، وہ تو آخری نبی کے امتی بن کے آ رہے ہیں، تبھی تو مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ نبی امتی بن سکتا ہے، توجہ رہے، امتی نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، نبی امتی بن سکتا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور ان کو اللہ کی ذات نے خلیفہ بنایا، معیار بتا دیا خلافت کا، معیار بتا دیا۔ ایک معیار تو یہ ہو گیا،
یہ سیرت معصوم ذہن میں رہے. ایک معیار خلافت کا یہ ہو گیا کہ وہ فرشتوں کا قبلہ و کعبہ بن سکے، یعنی خلیفہ وہ ہوگا جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ بن سکے. اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت علی علیہ السلام کو کیوں کہا تھا یا علی انتا مثل الکعبہ، آپ کی مثال تو کعبے کی طرح ہے، توتا ولا یوتی الیہ. آپ پرواہ نہ کیا کریں، لوگ کعبے آتے ہیں، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا. اللہ سلامت رکھے، آباد و شاد، بڑی مہربانی. شاباش شاباش. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا معیار آدم علیہ السلام کی خلافت کا. دوسرا معیار یہ ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کی ذات نے اپنی دانشگاہ سے، اپنے پاس سے تعلیم دیے آدم کو اسماء. اب یہ اسماء کیا تھے؟ مولانا مودودی نے لکھا گندم، جو، مکئی وغیرہ کے نام یاد دیے. تو ظاہر ہے ہر آدمی اپنے لیول کے مطابق تفسیر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہاں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے طور پہ بیچاروں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اچھی محنت کی ہے انہوں نے بھی. مگر ہم نے جب دیکھا کہ آخر وہ اسماء کیا تھے کہ جن اسماء کی آنے کی وجہ سے وہ فرشتوں پر بھاری ہو گئے. گندم کھانے سے تو فرشتوں سے انسان ہلکا ہوتا ہے، بھاری تھوڑی ہوتا. اللہ اکبر. تو وہ اسماء کیا تھے؟ دیکھیے گندم ہی تو کھائی تھی نا آدم نے، اور وہ جنت چھوڑ بیٹھے. فرشتوں نے، ظاہر ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ کامنٹس بھی دیے کہ دیکھیے جس سے منع کیا تھا اسی سے رک نہ سکے. تو گندم کھانے کی وجہ سے تو جنت ہاتھ سے چلی گئی. تو اب یہ اسماء ہیں کیا؟ تو میں نے 2 اور 2 4 کی طرح مولانا کے فرزند ہیں ڈاکٹر فاروق حیدر مودودی، یہ آپ کے بفلو میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی اتفاق سے رابطہ نہیں ہو سکا، ورنہ ان کو لے بھی آتا میں یہاں پر الحمدللہ. تو ان کو میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا بھئی اب یہ آپ کے والد صاحب نے تو یہ لکھ دیا، اب آپ بتائیں ہم کیسے اس مسئلے کو حل کریں کہ اس سے مراد کیا ہے. میں نے کہا کیوں نہ ہم مسئلہ یوں حل کر لیں، لمبے چوڑے استدلال میں نہیں جاتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گندم کھانے کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا جنت سے، تو جن اسماء کی وجہ سے واپس جنت میں گئے یہی اسماء رہے ہوں گے جس کی وجہ سے مسجود ملائک بنے. ٹھیک ہے جناب. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کلمات ملے. سیرت معصوم دیکھیں کہ اگر نکل گئے ہیں جنت سے، ذرا اپنی لائف میں بھی اپلیکیبل کیجئے، اپلائی کیجئے گا. یہ اپلیکیبل ہے میرے اور آپ کے لیے بھی کہ جنت سے نکل گئے ہیں، ہمت نہیں ہاری. 200 سال تک ہمت نہیں ہاری، 200 سال کے بعد دوبارہ ایلیجیبل ہوئے جنت میں جانے کے. پورے 200 سال. ذرا غور کریں، گویا مزاج قدرت ایسا ہے، اتنی سینسٹیوٹی ہے جنت کے استحقاق میں کہ اگر کوئی ترک اولا بھی کر لے، حالانکہ نہ مکروہ کیا نہ حرام کیا، ترک اولا بھی کر لے تو جنت میں برداشت نہیں. تو ایمان سے بتائیے جب جنت میں نبی سے ترک اولا برداشت نہیں تو بت پرستی کیسے برداشت ہوگی؟ بت پرست کیسے جنت میں چلے جائیں؟ تو اگر مجھے اور آپ کو بھی جنت میں جانا ہے تو ہمیں دور ہونا پڑے گا، اوائڈ کرنا پڑے گا حرام سے.
مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہم استحقاق بہشت. ہاں ایک الگ بات ہے کہ ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے. نبی ظاہر ہے کہ چھوٹا سا ترک اولا بھی نبی کریں تو وہ بڑا نظر آ جاتا ہے، اور اگر ہم جیسے گناہگار بڑی سی غلطی بھی کر لیں تو نظر نہیں آتی. اس کی مثال آئی سمجھ لیجیے، یہ جو قبا ہے، قبا یہ اس سال قم سے آئی ہے. یہ لبادہ جو ہے یہ بالکل میرے کلاس فیلو لائے ہیں تو یہ بالکل سیاہ ہے. آپ آئے اور آپ نے سیاہی اس پہ انڈیل دی یا آپ کے بچے نے سیاہی انڈیل دی تو میں اسی سیاہی کے ساتھ بھی یہاں آ جاؤں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور یہ جو میں نے پیراہن پہن رکھا ہے، اگر اس کے اوپر ذرا سی آپ پین سے انک لگا دے اور سامنے یہ ہو یہاں پر مثلا کالر پہ لگا دے تو ہر بندہ کہے گا کہ مولانا دھونا بھول گئے ہیں. یہ یہاں پہ دیکھیے پین کی تھوڑی سی سیاہی لگی ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ ہمارے دامن اتنے کالے ہوتے ہیں کہ پوری سیاہی انڈیل دے تو پتہ نہیں چلتا، اور انبیاء کے دامن اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ایک ذرہ چلا جائے تو ابھر کے سامنے آ جاتا. یہ اصل بات یہ مولا سلامت. تو یہ جو ظاہر ہے کہ یہ آج سوال کا جواب بھی آ جائے نا کہ آخر ان سے کیوں نہ برداشت کیا. مکروہ پہ جنت، مکروہ بھی کریں تو بھی جنت میں جا سکتے ہیں، حرام نہ کریں یہی کہا گیا ہے. تو ان بیچاروں نے تو مکروہ بھی نہیں کیا، ترک اولا کیا ہے تو ان کو کیوں نکالا؟ تو ان سے توقع نہ تھی. اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے جب جنت بنائی تھی، آپ کے لیے سارا نظام بنایا تھا، فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکا دیا تھا، آپ سے توقع نہ تھی. جملے کی قدر کرنا، جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ جیسا کردار رکھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آپ سے علی کو توقع نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں گے یا معصیت کریں گے. بچوں کو یہ سمجھائیے، بچوں کو ہیٹریڈ نہ سکھائیے، بچوں کو پریجوڈیزم نہ بتائیے، بچوں کو فالس اسٹیٹمنٹس نہ دکھائیے، بچوں کو لیگ پولنگز نہ سکھائیے، بچوں کو بیک بائٹنگز نہ سکھائیے، بچوں کو ریومرز پھیلانا نہ سکھائیے، بچوں کو وسپرنگ نہ سکھائیے. ان سے کہیے کہ محمد و آل محمد کی وجہ سے آپ کے ظرف اتنے پاک ہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مولا ناراض ہو، اس لیے کہ آپ سے مولا کو زیادہ توقع ہے. تبھی تو مولا علی نے کہا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے شیعہ پریشان ہوتے ہیں. یہ آپ کا ایام عزا میں مجلس منانا اس بات کی دلیل ہے ہمارا اوریجن علی ابن ابی طالب ہے. اب ذرا سیرت معصوم پہ عمل کرتے چلیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ بنے، معیار خلافت کا علم، معیار مسجود ملائکہ ہونا. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. یہ مباہلہ کی جو آیت ہے اس سے پہلے یہ آیت ہے کہ اے کرسچن، اے عیسائیوں، تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر تمہارا استدلال یہ ہے کہ جس کا باپ نہ ہو وہ ہوتا ہے اللہ کا بیٹا. تو آدم کا کیا قصور ہے؟ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. یعنی یہ قرآن کا عجیب استدلال ہے. اس لیول پہ اپنی قوم کے بچوں کو لانا ہے تاکہ جب وہ جواب دیں تو کھوپڑیاں اڑ جائیں کہ علی کا غلام بول رہا ہے. وہ ہشام ہے، ایک صاحب ینگ ہے، ینگسٹر ہے، تقریباً 18-19 سال کے ہیں.
امام صادق علیہ السلام کے غلام ہیں، یعنی ان کے چاہنے والے ہیں. امام علیہ السلام سے ڈیلی بیسس پر پوچھ کے جاتے ہیں، شہر میں مناظرے کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. امام کہتے ہیں اہلاً و سہلا. اس معیار پہ اپنے آپ کو لانا ہے کہ صادق آل محمد کہیں اہلاً و سہلا. کہ کیا کہنا، کس طریقے سے تم نے ہمارے امور کا احیاء کیا، ہمارے امور کو پہنچایا، اور کس طرح تم نے ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمارے فضائل کو بیان کیا. تو یہ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی طے ہو گیا کہ ان کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا. یہاں آ کے آدم علیہ السلام نہیں پڑھے، وہاں سے پڑھ کے آئے. گویا پتہ چلا خلیفہ وہ ہوگا جو ادھر سے پڑھ کے آئے. اگر اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر زانوئے ادب کسی کے سامنے طے کر لیا تو وہ مشرف بہ اسلام تو ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ سیرت معصوم کے اس پہلو کو بھی سمجھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ تھے، بائی برتھ مسلمان تھے. توجہ فرمائیے گا، بائی برتھ مسلمان ہیں. اللہ کی ذات نے ان کو بائی برتھ مسلمان پیدا کیا. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ وہ ہوگا کہ جو کنورٹڈ نہ ہو. دیکھ لیں آپ، کنورٹڈ نہیں ہو. تو یہ معیار ہو گیا. گویا حضرت آدم علیہ السلام نکل گئے جنت سے. ایک چھوٹی سی، یوں میں لغزش کا لفظ بھی نہ کہوں، ایک چھوٹے سے ترک اولا کی وجہ سے، تاکہ جسارت نہ ہو جائے معصوم کے حق میں. ترک اولا کی ایک مثال میں بتا دوں. خدا نہ خواستہ کسی صاحب کو ڈائبٹیز ہو جائے. اب وہ ڈائبٹیز ہو گئی اور وہ بڑے مزے سے ڈبل منگوا رہے ہیں ٹم ہارٹن سے. ڈبل، یہ تو یہاں آگے پتہ چلا ڈبل کیا ہوتا ہے. جی ہاں، ڈبل اسے کہتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز تک اثر رکھے، اس کو کہتے ہیں ڈبل. اب جو ڈبل یا مثلا ہمارے ہاں یہ ڈبل کا میٹھا چلتا ہے. جی ہاں، ڈبل کا میٹھا ہمارے جو شاگرد تھے وہ ہمارے لیے ڈبل کا میٹھا لاتے تھے. یا مثلا شاہی ٹکڑا ہوتا ہے، یہ لکھنؤ والوں کے یہاں شاہی ٹکڑا ہوتا ہے، اہلیان حیدرآباد کے ہاں ڈبل کا میٹھا ہوتا ہے، اور کینیڈا والوں کے ہاں ڈبل ہوتا ہے. یعنی ڈبل کو بھی ڈبل کر دیا. تو یہ جو ڈبل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ڈائبٹک ہے، انہوں نے کافی پی لی ٹم ہارٹن کی، اور آپ نے کہا کہ دیکھیے آپ تو ڈائبٹک ہیں اور آپ پی رہے ہیں، تو شریعت ان کو سزا نہیں دے گی. یہ انہوں نے ترک اولا کیا. ان کے لیے یہ میٹھا مضر تھا، ان کے لیے مضر تھا. ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ان کے لیے اولا تھا، بہتر تھا، بیٹر تھا، اسے انہوں نے چھوڑ دیا. شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، ہم اس پر ہر بات پر، شریعت کہتی ہے میں اتنی سختی نہیں کروں گی کہ ہر بات پر ہی میں تبلیغی جماعت بن جاؤں. ایسی سختی نہیں کرتے، سختی ہے ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین بالکل نرم ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ بچہ ڈوب رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز تھی واجب، اور بڑے خضوع و خشوع سے آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں. ادھر آپ نے دیکھا بچہ کنویں میں ڈوب جائے گا، آپ کی 2 رکعت ختم ہوگی تو بچہ مر چکا ہوگا. شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کا سینس کیا کہتا ہے؟ وہ شعور ذہن میں رہے. شعور، شاباش. آپ کا شعور یہ کہے گا کہ نماز توڑ دیں، بچے کو بچا لیں، دوبارہ نماز پڑھ لیں. وہ نماز جو توڑنی حرام تھی، وہ حرام کا اسٹیٹس ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ ایک جان بچا رہے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں نا، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے. تو اسلام کے ہاں بعض اوقات جو احکام ہیں وہ اس لیے بدل جاتے ہیں کہ اس موقع مناسبت سے اس وقت کوئی اور مرجح آ جاتا ہے، یعنی اولا، کوئی اور اولا آ جاتا ہے. مثلا وہ اولا کو ترک نہیں کرنا،
وہ اولا کو اس کی جان بچا لے. آپ کی نماز جو بعد میں پڑھیں گے وہ ڈیفینیٹ قبول ہو جائے گی اور اس کی جان بچانے کا بھی آپ کو ثواب ہو جائے گا. من احیا النفس فکانما احیا الناس جمیعا. اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں لکھے گا کہ اس نے آدم سے لے کے قیامت تک ساری انسانیت کو بچایا. قرآن کہتا ہے اصل میں ہم جو اسلام کی تھیم تھی اس کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم پڑ گئے ہیں اور چیزوں میں. ہم مقابلہ بازیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، فسادوں میں، برا دکھانے میں، ان کے خلاف ان کے خلاف ہم اس میں خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اسلام کی تھیم سمجھتے. اسلام نے جو جمعہ کی نماز ہے وہ کس لیے فرض کی ہے؟ صرف عبادت کے لیے نہیں، عبادت کے ساتھ سوشل سروسز کے لیے بھی. یہ جمعہ کی نماز انشاءاللہ 12:15 بجے کل خطبہ شروع ہو جائے گا. وہ تو ٹھیک ہے، پونے گھنٹے کی یا 50 منٹ کی جو آپ نماز اور خطبہ سماعت فرمائیں گے وہ تو واجب ہے، مگر اس کے ساتھ یہ واجب ہے اگر کسی مومن کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کے دل کو جوڑ دو. ہم جمعے کا سٹیٹس حج کا کر دیں گے. یہی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب ندا ہو جائے، ندا سمجھتے؟ ندا، شاباش شاباش. ہمارے کیا کہنا بھائی جعفر بھائی کا، ندا کال ہو جائے، آواز پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے. آج کل یہ جو ایس ایم ایس ہے یہ بھی بالکل سمجھے کہ ندا پہنچ گئی. ضروری نہیں کہ وہ صرف اذان ہی پہنچے. اگر آپ تک کنوے ہو گیا ہے میسج، کنوے ہو گیا ہے، اگر کنوے ہو گیا ہے تو سائی کرو، سائی کرو. سائی کدھر ہوتی ہے؟ صفا و مروہ میں. اللہ آپ کے جاب یا گھر کو صفا سمجھ لے گا، حسینیہ مسجد کو مروہ کنسیڈر کر لے گا. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. یہی ہوا نا. یہی مراد ہوا نا. ایسے تو نہیں حکم کہ غسل کر کے آئیے، ایسے تو نہیں حکم دھلے ہوئے کپڑے یا نئے کپڑے پہن کے آئیے. کیوں؟ وہ احرام ہے حج کا جس سے پہلے غسل کرنا ہے. یہ احرام ہے جمعہ کا. اس احرام کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس احرام کی وجہ سے بھی گناہ خود بخود حرام ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ شاہ جی تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں کہ اللہ کی ذات نے کتنی یونیورسیلٹی رکھی ہے اسلام کے احکام میں کہ جمعہ آپ ادا کر رہے ہیں اپنے شہر میں. جمعے پر $8,400 بھی نہیں لگ رہا حج والا. ہاں یہی چل رہا. شاباش ہے نا. $8,400 بھی نہیں بھر رہے. وہ ایجنٹوں کے دھکے بھی نہیں ہیں، وہ اتنی سفر کی صعوبتیں بھی نہیں ہیں، وہ لاکھوں کے دوران سعیوں طواف کی زحمت بھی نہیں ہے، وہ بیتوتہ بھی نہیں کر رہے آپ، وہ مشعر الحرام میں بھی آپ کوئی نہیں رات رک رہے، وہ میدان عرفات میں بھی کوئی نہیں جا رہے، وہ پتھر بھی کوئی نہیں، کنکر بھی کوئی نہیں مار رہے، قربانی بھی کوئی نہیں کر رہے. ذرا غور تو کریں. وہ حج جو اتنی مشکلوں کے بعد، وہ 13 ادا کرنے کے بعد اور پھر بعد والے بھی ادا کرنے کے بعد
حاصل ہوتا تھا، آپ کو 2 گھنٹے میں حاجی کا اسٹیٹس مل رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت تو صاف ہو، آپ پاک ہونے کے لیے آئیں، آپ آئیں گے نمازی، ہم بھیجیں گے حاجی۔ خدا را تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں نا، ہمارے ہاں ایک عجیب تاثر قائم ہو گیا ہے کہ جو فضول لوگ ہیں وہ جمعہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب، خدا کا خوف کرو بھائی۔ جس جمعہ کی نماز کا اسٹیٹس حج ہے، حج، وہ بھی حج مقبول، گارنٹیڈ حج قبول ہے۔ اور حج کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے شکم مادر سے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں۔ تو کیا 2 گھنٹے میں یہ سودا اچھا نہیں ہے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں؟ تو اس لیے اب ذرا جمعہ کی نماز کی اہمیت کے قائل ہوں پلیز۔ آپ چھٹی لے کے آئیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، حکم ہے بزنس چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، تھوڑا سا کرائیٹیریا اسلامک بنائیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں گا، ہمارے آغا صاحب فرماتے تھے، وہ بڑے آغا جو تھے انقلاب والے، وہ فرماتے تھے کہ جب آپ جا رہے ہیں حوزہ علمیہ سے تو اپنی لک، اپنا لک، اپنی جو ویو ہے وہ اسلامک رکھنا۔ بس میں آپ کو بھی یہی آج میسج دے رہا ہوں، اپنے بچوں سے کہیں اپنا لک اسلامک رکھو، آپ کے چلنے سے پتہ چلے کہ مولا علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ تو سیرت معصوم سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا تھا، وہ کتنا عرصہ رہے جنت میں؟ کتنا عرصہ کوئی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اب ذرا آپ میتھمیٹیشین ہیں، ذرا اندازہ لگائیں۔ 3 سال رہے، سبحان اللہ۔ وہ جناب ٹوٹل سن لیجئے، ٹوٹل 7 گھنٹے رہے۔ 6 شاباش، وہی 6-7 سمجھ لے، ہاں بس ظہر سے مغرب، بس وہ دیکھ لیجیے، اب گرمی کا موسم تھا یا سردی کا، ظہر سے لے کر مغرب تک ان کو پتہ سب کچھ ہے، ان کی توجہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے، ورنہ یہ جانتے سب ہیں، یہ سن چکے ہیں، درس یہاں ہو چکا ہے، یہی رمضان کے دوران درس ہوا تھا، اس میں بتایا تھا کہ ظہر کو کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ قضا نماز پڑھتے ہیں تو پہلی کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ شاباش، قضا نمازوں میں کیوں؟ اس کی وجہ نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلی نماز جو فرض ہوئی تھی تشکر جنت کی وجہ سے آدم پر، وہ ظہر تھی۔ ہاں، اللہ نے پہلے جنت دی ہے، بعد میں نماز کہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ نماز پڑھتے جائیں تو جنت بالکل آپ کی ہے۔ پہلے جنت، بس 6-7 گھنٹے رہے اور اس کے بعد دانے گندم کھا لیا، یا وہی جو شجرہ، اس پر اب زیادہ بحث نہیں کرنی، شجرہ کے قریب چلے گئے اور باہر نکال دیے گئے۔ جب باہر نکال دیے گئے، ذرا غور کریں سرنڈر کیسے کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب کہا نہ نکل جاؤ، سرنڈر کیا، کوئی انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ ظاہر ہے ہم رینٹ کے مکان میں ہوں تو مالک اکتا جاتا ہے، ہم لیز ایکسپائر ہونے کے باوجود چھوڑتے نہیں ہیں، ذرا غور تو کریں۔ اور وہ بالکل کہتے ہیں آمن تو وصدق، تو ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، بار الہ، فوراً اپنی بیگم کو ساتھ لے کے نکل گئے۔ ظاہر ہے اس کو انتا
वज़ौजुकल जन्नह, अल्लाह ने कहा था आप और आपकी ज़ौजा सुकूनत इख्तियार करें जन्नत में। उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, यह सुकूनत सुकून से है, यानी जिस घर में सुकून हो मियां बीवी के दरमियान वही जन्नत है। अब देखिए जाफर भाई कैसे, इसलिए कि भाभी वहां है ना। उसकुन किबला, उसकुन सुकून है ना, सुकून जन्नत। हाँ, जन्नत, और जन्नत वही है जहां सुकून हो। तो मियां बीवी को चाहिए कि वो जन्नत माआब माहौल में रहे, जहन्नम आमेज दलदल में न रहे। लिहाजा जाहिर है कि इस फर्श आजाद से किरदार की भी तो तामीर होगी, घर भी तो बसेंगे ना, यहां से पता भी तो चलेगा कि आले मोहम्मद के चाहने वाले कैसे रहते हैं। दुनिया को आपसे सीखना चाहिए, नहीं है कि आप दुनिया से सीखें। आप उस किरदार के हामिल हो कि दुनिया आपसे सीखे, दुनिया मिसाल दे, एग्जाम्पल बयान करे दुनिया। तो उसको नानता वज़ौजुकल जन्नह, जब कहा कि निकल जाओ तो चुप करके निकल गए। फतफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, ये फतफिका यख्सिफान, तो जो लिबास था वो भी रख के जाओ, लिबास यहां रख के जाओ, कोई बात नहीं, तेरा ही दिया हुआ था, तवज्जो रहे। तू अगर हुक्म दे रहा है तो ठीक है। एक बात और तय हो गई, जो नेमत बगैर इन्वेस्टमेंट के मिले, जब मुनइम लेना चाहे तो चू चरा न करना, इसी का नाम है रिजा, रिजन में क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। समझ में आ गई बात? तो आप मुलाज़ा फरमाएं, वो निकलने के बावजूद, ये आखिरी नुक्ता है आज का, बस यहीं पर आज तकरीर रुक जाएगी। वो निकलने के बावजूद फेडअप नहीं हुए, घबराए नहीं, गिव अप नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, बल्कि स्ट्रगल करते रहे कि दोबारा जाना है। आदमी को आदम से ये सीखना चाहिए, ये सीखना समझ में? और ये कानून भी है, अमानत का कानून ये है, इन्नल्लाह यामुरु अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह का हुक्म है कि तुम अमानतों को अहल तक पहुंचा दो, अमानतों को अहल तक पहुंचा दो। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, ये इमामा मैंने आपको दिया कि इसे रख लीजिए, बस आज पहन लिया है, अब अगले साल पहनेंगे जब चेहलुम की मजालिस पढ़ने आएंगे। आप उसे ले गए घर, घर में आपके बच्चे ने, पोते नवासे ने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो अगले साल ये जो साफ शफाफ मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा लाएंगे या मिट्टी वाला लाएंगे? शाबाश, धो के लाएंगे। क्यों? हालांकि मैंने आपको धोने की इजाजत नहीं दी, मगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि जिस हालत में दिया था इमामा, उस हालत में देना चाहिए, यानी वाश करके लाना चाहिए। अल्लाह ने जब मुझे ये हाथ दिए थे, इन पर जुल्म के धब्बे थे। अल्लाह ने मुझे जब आंखें दी थी, इन्होंने नामहरम को देखा हुआ था। जब अल्लाह ने मुझे दिल दिया था, ये आलूदा गुनाह था। ये जो पांव दिए थे, ये गुनाह की तरफ चल के गए थे। ये जो सर दिया था, इसमें गुरूर के दाग थे, नहीं थे ना? अल्लाह भी यही कहता है, अगर बाई मिस्टेक किसी वजह से हो भी जाए, धब्बे वब्बे आ जाए, तो मैंने तौबा का समंदर इसीलिए रखा है कि मेरी बारगाह में आना, इन्हें धो के ले आना। अमानत का कानून। मौला सलामत, मौला बारक, बड़ी मेहरबानी।
حضرت آدم علیہ السلام نکلنے کے باوجود کرتے کیا ہیں تاکہ ہم آدمی سیکھیں کہ جنت سے نکلنے کے بعد جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. کرتے کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے سعی فرمائی صفا اور مروہ کے درمیان. یہ سعی بی بی مریم سے شروع نہیں ہوئی تھی، پہلے سے. یہ حج کے جو مناسک ہیں ان میں بی بی مریم کی تاثیر ہے. ویسے تو سعی تھی. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صفا کو صفا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہاں صفی اللہ کی لینڈنگ ہوئی. آدم ہے صفی اللہ، وہاں اترے تھے. ہاں اس لیے تو صفا کہتے ہیں. اور مروہ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جو پہلی مرآ تھی، مرآ خاتون کو کہتے ہیں، پہلی لیڈی، پہلی خاتون، فرسٹ لیڈی، اس کی لینڈنگ ہوئی، اس لیے وہ مرآ بن گیا. صفا صفا بنا ہی آدم کی وجہ سے ہے. مروہ کو مروہ کہتے ہی بی بی حوا کی وجہ سے ہے. تو بی بی حوا کو رکھا تھا مروہ پہ، آدم تھے صفا پہ. تو وہ وہاں سے تشریف لے جاتے تھے اپنی بیگم کو ملنے کے لیے. آگے پہنچتے تو ملاقات نہ ہوتی، مگر ہمت کبھی نہیں ہاری. اب یہ میدان عرفات بھی دیکھ لیں، وہاں تک چل کے گئے ہیں، وہاں تک. اور وہاں جبل الرحمت ہے، وہ میٹنگ پلیس آپ جو دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ کی ذات نے ان کو ملا دیا، اس لیے جبل الرحمت کہتے ہیں. گویا رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں یونٹی ہو میاں بیوی کی، جہاں سیپریشن ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی. آپ قرآن میں دیکھیں جعل بینکم مودۃ و رحمہ. کیوں آغا صاحب آپ جو پڑھتے ہیں نکاح اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ اس نکاح کو تمہارے لیے مودت بھی بنایا، رحمت بھی بنایا. توجہ کریں ذرا، یہ جو ازدواج ہے، یہ میٹرمونیل لائف ہے، یہ مودت بھی ہے، رحمت بھی ہے. یا تو رحمت تھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا مودت تھی، مودت قربا، وہ رحمت للعالمین سے رحمت مل گئی، مودت قربا سے مودت مل گئی. میٹرمونیل لائف پر رسالت کی مہر بھی آ گئی، اہل بیت کی سٹیمپ بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریر جہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، کس نے ہٹایا ان کو؟ ابلیس نے. ابلیس کو ابلیس اسی لیے کہتے ہیں، ابلیس کا معنی ہوتا ہے نا امید. ہاں ابلیس کا لغوی معنی ہے نا امید، جو ہوپ لیس ہو. تو زندگی میں کبھی ہوپ لیس نہ بننا. ابلیس نہ بھی بنے تو ابلیسیت آ جاتی ہے. ہمیشہ اللہ سے امید رکھنی، یہی حکم ہے ہمیں. ماشاءاللہ جب مسجد بن رہی تھی تو امید ہی تھی جس نے یہ مسجد بنا دی ہے، ورنہ کتنے پیسے والوں نے پیسہ دیا. باتیں کرتے رہے وہ کہ ہم ملینز دیں گے، ملینز دیں گے. ابھی بھی آپ ہی سے درخواست ہے، ہمارے باقر شاہ صاحب کے ہاں بھی جو مجلس ہوگی اس میں ایک خاص ٹاپک میں رکھوں گا سیٹرڈے کے دن انشاءاللہ. شاہ جی کتنے بجے ہے؟ 2 بجے؟ 2 بجے انشاءاللہ. پاکستانی ٹائم ہے نا؟ نہیں یہ بالکل یہ امریکن کینیڈین ٹائم ہے بالکل، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنی ہے. تو عذراء کرم 2 بجے آ جائیں پلیز، تاکہ اور مجلس پڑھ کے پھر یہاں بھی واپس آنا. آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اور ہمارے تسلیم صاحب کے ہاں بھی ہے نا مجلس، تسلیم الزمان صاحب کے ہاں بھی سنڈے کو ہے. ان کے ہاں بھی وہی پاکستانی ٹائم ہوگا صبح 10 بجے. نہیں اچھا یہ ٹائم ہو، اچھا ٹھیک ہے. یعنی کچھ پاکستانی ٹائم کو بھی پروموٹ کرنے دیں نا. اللہ تعالیٰ جی ہاں صبح 10 بجے ناشتے کے ساتھ ہی، ناشتے کے ساتھ جو ہے بالکل بریک فاسٹ کے ساتھ ہی مجلس ہوگی. مختصر ہوگی، جو زہر سے پہلے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. زہر سے پہلے ختم ہو جائے گی، اس میں بھی آپ تشریف لائیں. اور ہمارے رضا میاں کے ہاں جو ہمارے شاہ صاحب کے فرزند ہیں رضا نقوی، ان کے ہاں بھی مجلس ہے انشاءاللہ. وہ سیٹرڈے کو مغرب کے فوراً بعد ہے، فوراً بعد.
تاکہ اس مجلس کو پڑھ کے پھر ہم یہاں انشاءاللہ آ جائیں گے. جو وقت کی پابندی حسینیہ نے کی ہے میں بڑا ہی شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. یہ ٹرینڈ ویسے آپ نے جو یہاں قائم کیا ہے پوری دنیا میں اس کا میسج جا رہا ہے. بڑے میسیجز آئے ہیں الحمدللہ. بلکہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی بتا دیں, کل کی تقریر کے بعد ایک ڈاکٹر ہیں ادھر سے, وہ آج کنورٹ ہو گئے. میرے پاس میسج بھی ان کا موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایک عزیز شاہ صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیں. ہمارے میڈیا نے تو لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہی تو اس وقت ہیں میڈیا پہ. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ ساتھ دیتے رہیں. یہاں ڈونیشن بھی دیں, ذرا مہربانی کریں, کیونکہ محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل ڈونیشن نہیں آ رہا. تو آپ بھی دیں, بلکہ اور لوگوں کو بھی کافی مجمع آ رہا ہے, اور بھی جو لوگ ہیں کالز وغیرہ کریں تاکہ انشاءاللہ مزید لوگ آئیں. اب زحمت آپ کی یہاں ختم ہو رہی ہے. کل کی تقریر یہاں پہنچی تھی کہ وہ بندہ بلعم باعور, ایک بات بتانی بھول گئے تھے, وہ ذرا عرض کر دیں کہ بلعم باعور جو تھا وہ فمثلہ کمثل القلب, وہ جس کی مثال کتے کی مثال دی تھی, وہ اصل میں اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بد دعا کرنے کی کوشش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. بس یہ اس کا قصور تھا, موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کے خلاف. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی, جو بھی کسی نبی اور نبی کے ساتھیوں کے خلاف, وفادار ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرے یا بد دعا کی نیت کرے, اس کا اسٹیٹس انسانیت سے گر جاتا ہے. لہذا ہسٹری میں آپ کو بڑے بلعم باعور ملیں گے جنہوں نے بدخواہی کی ہے نبی کی یا نبی کی آل کی, تو اس وجہ سے وہ بلعم باعور بن گیا. تو بلعم باعور ایک شخص کا نام نہیں, جیسے یزید صرف شخص کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے. جہاں پر بھی گستاخی شان رسالت ہوگی اسے ہم آج دور کا بلعم باعور کہہ سکتے ہیں. اور آج ہمارے محمد علی وفا صاحب نے جو ذکر کیا وہ کیا اشبہ حیدر کا. کائنات میں کوئی بھی مولا کائنات کی شبیہ نہیں گزرا سوائے عباس کے. ما کان اشبہ حیدر الا ابو الفضل. 18 بیٹے تھے مولا علی کے, تنہا عباس شبیہ ہے حیدر کرات. وفادار ماں کا وفادار بیٹا. ماں اتنی وفادار کہ جب بیاہ کی آئی تھی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا جس پر فاطمہ کے قدم لگے تھے. فاطمہ کی گزرگاہ کا بوسہ لینا سیرت ام البنین ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. پھر اندر گئی, دیکھا حسنین کریمین تشریف فرما تھے تخت پہ, دونوں بچے اٹھے. یہ تربیت ہے آل محمد کی. احترام میں اٹھے اور اماں کہہ کے سلام کیا. ایک ہاتھ ام البنین نے حسن کے قدموں پہ رکھا, دوسرا حسین کے قدموں پہ, اور کہا شہزادو مجھے جس نام سے چاہو پکار لو, مجھے ماں نہ کہنا, میں تو تمہاری خادمہ بن کے آئی. سبحان اللہ, کیا وفا ہے. مولا علی کا دستور تھا, عرب کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جب تک اولاد نہ ہو عرب اپنی اہلیہ کے نام سے پکارتا ہے. جب بھی تشریف لاتے تھے تو فاطمہ کہتے تھے, فاطمہ بنت حزام کلابیہ, یہ بی بی کا نام تھا فاطمہ, حزام کی بیٹی تھی, بنی کلاب خاندان تھا. تو جب بھی آتے فاطمہ پانی لے آؤ, فاطمہ بستر بنا دو, فاطمہ یہ کام کر دو. ایک روز 7واں دن رہا ہوگا, نئی نویلی دلہن آنگن میں بیٹھ کے رو رہی تھی. علی جو آئے تو کیا دیکھیں
کہ فاطمہ رو رہی ہیں. ماذا یبکی کہ یا فاطمہ، کس شے نے رلایا؟ بیوی کہتی ہے مولا آپ میرے امام بھی ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، میرے آقا و مولا بھی ہیں، آج کے بعد آپ بھی جس نام سے چاہیں مجھے پکار لیں، مجھے فاطمہ نہ کہیے گا. کہا تمہارا نام جو فاطمہ ہے؟ کہا مولا آپ جب مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو حسنین کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے حسنین کو تکلیف ہو. سبحان اللہ، کیا وفا تھی. میں نے تو یہاں تک وفا کے جملے پڑھے ہیں کہ جب 17 محرم کو قتل حسین کی خبر آئی ہے نا، خطیب مسجد نبوی نے جمعہ کے خطبے میں کہا حسین مارے گئے، تو گھر سے نہ نکلنے والی بیوہ مولا علی کی گھر میں بیٹھ نہ سکی، سر پہ برقع اوڑھا اور آ کے ابھی خطبہ جاری تھا، انٹرپٹ کیا، صبر بھی نہ کر سکی اور یہ سوال پوچھا خطیب یہ بتا جب حسین مارے گئے عباس کہاں گیا تھا؟ بی بی کو یقین تھا کہ عباس زندہ ہو کوئی حسین کو مار نہیں سکتا. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہ جملے ہو گئے ام البنین کے. اب 4 جملے سن لے ابو الفضل کے. اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ منظورین کو شفا دے، مرحومین کے درجات بلند کرے. جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے مجلس میں آ رہے ہیں حسینیہ میں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حوائج کو پورا کرے. بڑی کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ حسینیہ کی مجلس میں دعا کریں. ایک ہمارے دوست ہیں میاں منظور صاحب، 17 سال پہلے کنورٹ ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا ہے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ دے. مولانا وسیم عباس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی، وحید حیدری کے لیے بھی، جتنے بھی بھائی بہنوں نے ہم سے کہا ہے کہ یا اللہ اولاد امام حسین کے صدقے میں ان کی آغوشوں کو آباد فرما دے. مجلس حسین میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہاں دعا رد نہیں ہوتی. جو ارواح معصومین آئی ہوتی ہیں اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے دعا رد کرتے ہوئے، اس لیے میں دعا کر لیتا ہوں. بس طویل زحمت نہیں. پہلا جملہ، 4 جملے صرف ابو الفضل کے پڑھنے ہیں. پہلا جملہ، عباس جب نکلنے لگے ہیں نا تو سفارشی بنا کے لے آئے 3.5 سال کی بچی کو، بھتیجی کو. حسین ابن علی نے کہا سوچ کے بھیج بیٹی، ایسے نہ ہو کہ نہ تیرا بچے نہ میرا بچے. جب عباس لڑ رہے تھے تو ایک مرتبہ کہا ارینی حرب عمی یا ابتا، بابا مجھے ذرا چچا کی جنگ دکھا دے. حسین ابن علی نے کہا میری ہمت ختم ہو گئی ہے، تم میرے کندھے پہ سوار ہو کے خود دیکھو. اب جو بی بی کندھے پہ سوار ہوئی، چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے بابا اپنا بھائی بلا لے. کہا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا شمشیر بر شمشیر میزنند، تیر بر تیر میزنند، نیزہ بر نیزہ میزنند، گرز بر گرز میزنند، سنگ بر سنگ میزنند. تلواروں، گرزوں، نیزوں، تیروں، پتھروں میں گر گیا ہے میرا چچا. چچا نے آخری مرتبہ بھتیجی کو دیکھا، بھتیجے نے آخری مرتبہ چچا کو دیکھا، پھر چچا فرات پہ رہ گیا، بھتیجی شام رہ گئی. اجرکم علی اللہ. حسین ابن علی چلے، یہ کہہ کے چلے الان ان کا سرا ظاہری، ہائے تیرے اترنے نے، تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی. وقلت ہیلتی، اس کا میں اپنے الفاظ میں ترجمہ یوں کرتا ہوں عباس تیرے زین کے گرنے سے میں بیچارہ ہو گیا. اللہ اکبر. اب میرا کوئی چارہ نہیں رہا. عباس آئے ہیں، جوان بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا، پھر سر اٹھایا زانو پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا. حسین ابن علی کہتے ہیں اپنے بھائی کو، بوڑھے بھائی کو اپنی زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو گے؟ کہا مولا یہ سوچ کے سر ہٹاتا ہوں. آپ نے بھی بتایا تھا، بابا بھی بتاتے تھے، جب آپ کے جد رسول گئے تھے آپ کے جد کا سر تھا، ہمارے بابا کا زانو تھا. جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا تھا، بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا. جب بھائی حسن گئے تھے بھائی حسن کا سر تھا، آپ کا زانو تھا. میں جا رہا ہوں، میرا سر ہے، آپ کا زانو ہے. جب ہم بنی ہاشم کی رسم یہ ہے جانے والے کا سر ہوتا ہے، رہنے والے کا زانو ہوتا ہے. یہ سوچ کے سر ہٹا لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں جب آپ زین مرتجز سے گریں گے
آپ کا سر تو ہوگا، زانو کس کا ہوگا؟ فرات کے کنارے سے ایک دکھیاری کی آواز آئی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیا پیس کے پاس جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا وہ ماں آ گئی۔ بس دو جملے آخری سن لیجئے، التماس دعا۔ ابو الفضل کی روح نکل گئی، اور روح کے نکلنے سے پہلے کچھ وصیتیں فرمائی تھی۔ اپنے بھائی سے کہا، لا تحمل جسدی الی المخیم، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ چارہ کیا عباس نے کہ ایسے نہ ہو کہ بھائی لے کے چلے جائیں۔ چارہ یہ کیا کہ انی استحیی من ابنتک سکینہ، مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا محسوس ہوگی جب لاش سے لپٹ کے پوچھے گی میرے بھائی کا پانی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، وفادار ماں کا وفادار بیٹا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے، زین العابدین کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا جب قبریں بنائیں ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے، ھذا قبر سکائے سکینہ الذی قتلت جانا، یہ سکینہ کے اس معاشقی کی قبر ہے جو بہتے دریا سے پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری وصیت، مولا زین العابدین سے کہیے گا جب میری ماں کو ملے تو بتا دے میں نے وعدہ وفا کر دیا۔ جب امام زین العابدین ملے ہیں نا، 8 ربیع الاول کو جب پہنچے ہیں اور ملے ہیں تو کہا، دادی اماں چچا عباس نے کمال کر دیے، وفا دیکھیں۔ بی بی کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، شریف تو ترکے کا پوچھتے ہیں، میں تو اپنے حسین کا پوچھنے آئی ہوں، میرا حسین بڑا بہادر تھا، بیٹا یہ بتا میرا حسین وقت آخر کیسے لڑا؟ زین العابدین سے صبر نہ ہو سکا، کہا آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا۔ یہ جملہ سنتے ہی شاہ نجف کا رخ کر کے کہا، شاہ نجف اس وقت تیرا غازی کہاں گیا تھا جب زینب رکاب پکڑتی رہی؟ زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا میرے بابا کو میرے بھائی کا گلہ نہ دے اماں، میں نے تو شمر سے تعریف سنی، شمر کہتا تھا شام میں جب حسین کے پاک بالوں میں میں نے نجس ہاتھ ڈال کے کٹے ہوئے سر کو ریگے کربلا کی طرف پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی، عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سوائے غم اہل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری جملہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخری جملہ، بس احمد تمام ہے، اللہ قبول کرے۔ ایک کا ایک جملہ رہ گیا۔ یہ جملہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ میں نے حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی شاہرودی دام عزہ، جو عرب کے اور فارس کے تقریباً اس وقت نمبر 1 خطیب ہے، روضہ عباس میں انہوں نے یہ مصیبت پڑھی تھی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا جب سیدہ زینب پلٹ کے آ گئیں چہلم کے موقع پہ، ساری قبروں پہ گئیں، گنج شہیدہ، قبر حسین، اب جو بھائی عباس کی قبر پہ آئیں تو کندھے پہ ہاتھ رکھا زین العابدین کے۔ سوچ رہا ہوں کہ یہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، روایت بڑی سخت ہے، شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، پردے میں پڑھوں گا، جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یا علی ابن الحسین کان اخی ابو الفضل طویل القامت، بھائی میرا بھائی عباس بڑا دراز قامت تھا، بیٹا سجاد لماذا سویت قبرہ صغیرہ، تو نے میرے بھائی عباس کی قبر چھوٹی بنائی، میرے بھائی کا قد اونچا تھا۔ کہا بوبی اماں آپ کے بھائی کی شہادت کے بعد کوفیوں شامیوں کے خوف ختم ہو گئے، انہوں نے آپ کے بھائی کی لاش کی اتنی توہین کی، آپ کے بھائی کی لاش یوں بینڈ ہو گئی تھی، جتنی لاش ملی اتنی میں نے قبر بنائی۔ ماتم عباس۔
پکاری زینب مجتبی حسین آ جاؤ پکاری زینب حسین آج میرے غریب برادر میرے غریب برادر حسین آ جاؤ حسین ہمیں سوار کرے کون کیا قیامت ہے ہمیں سوار کرے کون کیا قیامت ہے نہیں ہے قاسم و اکبر نہیں ہے قاسم و حسین پکاری زینب مجتبی حسین تمہارے بعد یہ توقیر ہو گئی بھیا تمہارے بعد یہ توقیر ہو گئی بھیا سروں سے چھن گئی چادر سروں سے حسین نہیں ہے تاب سکینہ میں اب تماچوں کی نہیں ہے تاب سکینہ میں اب تماچوں کی سلا لو سینے پاک سلا لو سینے پاک حسین پکاری زینب مجتبی حسین وہ ننھے ہاتھوں میں دامن پھٹا ہوا لے کر وہ ننھے ہاتھوں میں دامن پھٹا ہوا لے کر سکینہ کہتی تھی رو کر سکینہ حسین پکارے بلا لو ساتھ میں عباس کو بھی ہے بھیا بلا لو ساتھ میں عباس کو بھی ہے بھیا حرم کی چھنتی ہے چادر حرم کی چھنتی ہے چادر حسین
نہ چین تو کو مدینے میں مل سکا مولا، یہاں یہ شور ہے گھر گھر، یہاں یہ شور حسین آ جاؤ پکارے زینب مجتبی، حسین یا حسین 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 سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، ہے بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں جیو ماتمیوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں بازار جفا سجاد چلوں کیسے، لاکھوں ہیں تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، ہزار جفا سجاد میں جیو ماتمیوں، بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا، رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستہ، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب پاس بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جسا بازار ستم میں تھا زینب کا جب عالم، مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم، ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، جاتا ہے سوئے زندہ کنبہ ہے محمد کا، رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستہ، سجاد تیری طرح